اس وقت میں دو یادیں اپنی پنجاب یونیورسٹی 1984-1985 شیئر کر رہی ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی کا ذکر ہو اور ڈاکٹر مہدی حسن کی یاد نہ آئے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ میں کچھ یادیں ایک اپنی نوٹ بک میں لکھتی رہی ہوں اور دو چھوٹے چھوٹے اپنے ایسی یادیں جو میں نے لکھی ان کو میں پیش کر رہی ہوں۔ پہلی کا عنوان ہے ٹاٹ کے پردے۔ ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کے کمروں میں نئے پردے لگائے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہلکے پستئی رنگ کی زمین، اس پر گاڑھے مہندی رنگ کی پھول کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کپڑا موٹا اور پائیدار تھا مگر رنگ کی چوائس کے حوالے سے بہت گھٹیا۔ جہاں سب اساتذہ خوش تھے، ہمارے پیارے مہدی حسن صاحب غمزدہ۔ قصہ یوں تھا، انہوں نے پہلے جو اپنی مرضی سے پردے لگوائے وہ باقی اساتذہ کے کمروں سے جدا تھے۔ اس سے ان کا کمرہ منفرد ضرور لگتا تھا کہ یہ مارکا سر ہو گیا، پردے بدل لیے گئے اور سب کے کمروں میں ایک سے پردے لگ گئے۔ بہرحال اس دفعہ ان کا غم دیدنی تھا، چونکہ مہدی صاحب کا کمرہ میرا اور میری یونیورسٹی کی دوست صوفیہ چودھری کا کامن روم ہوتا تھا۔ کلاسوں کے درمیان ہمارے ہاسٹل سے دور یونیورسٹی میں ہمارا ڈیرا، تو ان کا غم ہم دونوں ہی پر عیاں تھا۔ ڈاکٹر مہدی حسن جو اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے اور کہتے تھے بھائی میں کمپاؤنڈر مہدی حسن ہوں، ان کو ایک میرا جوڑا بڑا پسند تھا جو تھا بھی بڑا گریسفل، ہلکا بیج براؤن اور اس پر بے حد نازک گہرے براؤن کا پرنٹ، ڈیلیکیٹ بیل تھی اس پہ۔ بس جناب وہ سوٹ میں نے شہید کر دیا، اس کے مختلف سائز کاٹے۔ اکبر بھائی کا کام تھا اساتذہ کے آنے سے پہلے ان کے کمرے کھول کر اس کی صفائی اور جھاڑ پوچھ کرنا۔ میری اور صوفیہ کی شکل دیکھ کر مہدی صاحب کا کمرہ سویرے ہی کھول دیا کرتے تھے۔ اگلے روز میں الصبح ڈپارٹمنٹ چلی گئی۔ اکبر بھائی اتنی صبح مجھے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے مگر حسب عادت کمرہ کھول دیا۔ میں سوئی دھاگا لے کر آئی تھی اور اپنی ماں کی سکھائی ہوئی مکمل سلائی کی صفائی ان آرٹ کے پیسز کو جو میں بنا کر لائی تھی اس کی ترپائی پردوں پہ مختلف جگہ پہ کر دی۔ مہدی حسن صاحب نے جب دیکھا تو ان کی شکل تو دیکھنے کے لائق تھی، قدر خوش تھے کہ نہ پوچھیے۔ اور جب جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی اپنی بلڈنگ بعد میں تیار ہوئی، اس وقت یونیورسٹی تو میں چھوڑ چکی تھی، جب ایک دفعہ ملنے گئی تو انہوں نے وہی پردے لے جا کے وہاں بھی لگائے تھے۔ بہت بہت پیارے لوگ جو اب چلے گئے۔ میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی دوسری یاد جس کا عنوان میں نے دیا ہے دال کی سینڈوچ۔ لاہور 1984-85 میں ایک بڑا سادہ لاہور تھا۔ کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس نہیں تھے، ماں سوائے فورٹریس اسٹیڈیم میں شیزان ریسٹورانٹ، کینٹ میں گوگو یا مال روڈ پر سالٹ اینڈ پیپر۔ اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن کوئی جگہ حافظ کی دکان کی دال کی سینڈوچ کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں نہر کے کنارے نیو کیمپس جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے باہر حافظ کی دکان کمال کی تھی، اور پھر وہ دال کا سینڈوچ کمبخت پتہ نہیں کیسے بناتے تھے۔ سینڈوچ پہ سینڈوچ آپ کھاتے چلے جاتے تھے، ساتھ میٹھی سبز چائے۔ زیادہ بھوک ہے، نفیس ورق دار پراٹھے، دودھ پتی، لکڑی کی بینچ پر بیٹھ کر درختوں کی چھاؤں تلے، بہتے پانی کی لہریں، کشتی سوار ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں مانو کے پانی پر اڑے چلے جاتے تھے۔ یا نامراد کمبخت عاشقوں کے جوڑے، اکثر جن میں یونیورسٹی کے نہیں ہوتے تھے، لگتا تھا یہاں آئے ہی عشق جھاڑنے کے لیے ہیں۔ بارش میں دال کی سینڈوچ کا اپنا ہی مزہ تھا۔ کبھی نہر کے کنارے سخت گرمی میں جوتے اتار کر پانی میں ڈبو کر، تو کبھی سردیوں میں گرم جیکٹ پہنے دونوں ہاتھوں میں دستانوں سے گرم میٹھی سبز چائے سے ہاتھوں کو گرم کرتے، اور وہ دال کی سینڈوچ
جس کا مزہ آج بھی منہ سے نہیں جاتا۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں۔ آج میں نے اپنے کوک سے کہا کہ لنچ میں سینڈوچز بناؤ۔ سینڈوچز تو بنی اور بہت نفیس بنی، لیکن وہ مزہ کہاں جو حافظ کی دال کی سینڈوچ میں ہوا کرتا تھا۔